مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف جائیں تو تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک میدان ہے جس میں ایک کنواں تھا جو بدر بن عامر نے کھدوایا تھا، تو اس نسبت سے کنویں کا نام بدر پڑ گیا۔ اسی مناسبت سے میدان کو بھی بدر کہتے ہیں۔ اب وہاں بستی بن گئی ہے۔ 2 ہجری بروز جمعۃ المبارک 17 رمضان المبارک کو اسی میدان میں کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان کفر و اسلام کا پہلا تصادم ہوا۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا اور اہم ترین تصادم تھا۔ اس سے دنیا پر واضح ہو گیا کہ نصرت الہی کی بدولت مومنین اپنے سے کئی گنا فوج کو شکست دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومنوں کو 1000 کافروں پر فتح کی بشارت عطا فرمائی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرتا ہے لیکن گھر میں بیٹھنے والوں کی نہیں، بلکہ اس کے لیے اپنی قوت ایمانی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، باہر نکلنا پڑتا ہے، اپنی جانوں کو قربان کرنے کا جذبہ لے کر ہر مشکل کا سامنا کرتے ہوئے میدان میں آنا پڑتا ہے، تو پھر نصرت الہی بھی مددگار بن جاتی ہے۔ غزوہ بدر میں شامل مسلمانوں نے جس قوت ایمانی کا مظاہرہ کیا، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کے خلاف اور بیٹا باپ کے خلاف، بھانجا ماموں کے خلاف اور چچا بھتیجے کے خلاف میدان میں آ گیا۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن نے، جو قریش کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے تھے، اسلام کے بعد ایک دفعہ حضرت ابو بکر کو بتایا کہ جنگ میں آپ میری زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے آپ پر وار کرنا پسند نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، خدا کی قسم اگر تم میری زد میں آ جاتے تو میں کبھی لحاظ نہ کرتا۔ حضرت حذیفہ کا باپ عتبہ بن ربیعہ لشکر قریش کا سپہ سالار تھا اور سب سے پہلے قتل ہونے والوں میں شامل تھا۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت نظم و ضبط سے دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنی صفیں نہیں ٹوٹنے دی۔ جنگ کے خاتمے پر خدا اور رسول کے حکم کے تحت مال غنیمت کی تقسیم ہوئی۔ القصہ مسلمانوں کے تقوی اور اطاعت رسول کی وجہ سے ان کی برتری روز روشن کی طرح ثابت ہوگی۔ کفار کے حوصلے پست ہو گیا جبکہ مسلمانوں کا اللہ پر توکل بہت بڑھ گیا۔ یہ وہی میدان ہے جس میں ایک ہی برادری کی 2 جماعتیں، ایک ہی قبیلے کے 2 گروہ بدست و گریباں ہوئے۔ ایک کفر و شرک کے اندھیروں میں غرق تھا تو دوسرا توحید و رسالت کے اجالوں میں مست تھا۔ ایک گمراہی میں ڈوبا ہوا، دوسرا ہدایت کے نور سے سرشار۔ ایک شمع توحید کو بجھانے والا، دوسرا شمع توحید کو جلانے والا۔ ایک ناموس رسالت پر حملہ کرنے والا اور دوسرا ناموس رسالت کا تحفظ کرنے والا۔ ایک سامان والا تھا، دوسرا ایمان والا تھا۔ ایک شیطان والا تھا اور دوسرا رحمان والا تھا۔ ادھر ابو جہل اور ولید تھے، ادھر حمزہ اور علی تھے۔ خاندان ایک ہی تھا، قبیلہ ایک ہی تھا۔ ادھر ابو جہل اور ولید تھے، ادھر حمزہ اور علی تھے۔ ادھر عتبہ اور امیہ تھے، ادھر صدیق اور فاروق تھے۔ برادری بھی ایک، خاندان بھی ایک، لیکن مقصد ایک نہ تھا۔ یہ وہ واحد لڑائی تھی جو صرف نظریے کی بنیاد پر تھی۔ کوئی دنیا کی غرض، دنیا کی لالچ، دنیا کی جائیداد مقصد نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے مخالف تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، انہو لیس من آلک، وہ تیرے آل میں سے نہیں ہے۔ بیٹا سگا ہے لیکن وہ آل نہیں بنا، کیوں؟ نظریہ نہیں تھا۔ تو یہ وہ واحد لڑائی تھی
اسلام کے اندر کہ صرف نظریے کا مارکا تھا، وہ شیطان کو خوش کرنے والے، یہ رحمان کو خوش کرنے والے، وہ نفس کی آگ بجھانے والے تھے، یہ جہنم کی آگ بجھانے والے تھے۔ بتانا یہ تھا کہ دین کی حفاظت کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے نہ تو اولاد کو دیکھا، نہ خاندان کو دیکھا، نہ قبیلے کو دیکھا، بلکہ دیکھا تو صرف واللیل زلفوں کو دیکھا۔ یہ وہی میدان تھا جہاں شیطان لعین بھی آیا اور رحمت للعالمین بھی تشریف لائے۔ بلکہ سورہ الانفال میں انی معاکم کہہ کر خود رب العالمین بھی اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوا۔ اللہ نے سورہ الانفال میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا۔ اللہ نے بتا دیا کہ جب مومن جو کچھ ان کے پاس تھا لے کر اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے آ گئے تو اللہ نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ گھر بیٹھ کر صرف دعائیں نہیں کی انہوں نے، بلکہ انہوں نے اپنی بساط کے مطابق جو عملی طور پر کر سکتے تھے کیا، تو اللہ نے بھی بھرپور مدد فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اسی میدان میں میرے غلاموں پر جھاتی ڈالی، یعنی خصوصی توجہ فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا اے ملو ما شئتم۔ اللہ نے میدان بدر میں جھانک کے دیکھا میرے غلاموں کو، اور اللہ نے محبوب کو فرمایا کہ آج امتحان ہے تیرے یاروں کا، اگر تیرے غلام تیرا کلمہ پڑھنے والے اندر باہر سے مخلص ہوئے تو میری مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ نے سورہ الانفال میں جو شرط لگائی تھی وہ پیغمبر کے صحابہ کی وفاداری کی شرط تھی۔ آپ سورہ الانفال ترجمے سے پڑھ کے دیکھو، رب نے بدر کی کامیابی کا دار و مدار ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی وفاداری کو قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اس سے 3 آیات آگے اور 2 آیتیں پیچھے تک اللہ تعالیٰ نے بدر کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، بلکہ سورہ الانفال میں تقریباً ساری گفتگو بدر کے بارے میں تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 313، مقابلے میں 1000 مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، اور چلے تھے جنگ لڑنے، جبکہ کفار مکہ کے پاس اسلحہ اور سامان خرد و نوش وافر مقدار میں موجود تھا۔ صحابہ نے عرض کی آقا ان کے پاس بہت اسلحہ ہے۔ فرمایا گھبراتے کیوں، ہمارے پاس دولت ایمان ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم، اللہ نے فرمایا مجھے منظور ہے اے محبوب اگر تیرے غلام صبر کریں گے تو میں بجائے 3000 کے 5000 فرشتے بھیجوں گا، اور وہ بھی مصومین، یعنی نشان والے، بلند و بالا شان والے، بلکہ خود بھی جلوہ گر ہوں گا اپنی شان کے مطابق۔ انی معاکم کے لفظ فرمایا میں بھی آؤں گا۔ کیوں مولا؟ فرمایا وَيُرِيدُ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ چاہتا ہے ان کو کافی مہلت دے دی، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ پھر قرآن گواہ ہے اللہ نے مدد کی۔ یہ تو جزا تھی نا، شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی ان تصبروا وتتقوا، ان تصبروا وتتقوا، اے محبوب اگر تیرے صحابہ صبر کرتے رہے اور متقی رہے تو یہ کیا ہے؟ اذا وجد الشرط وجد المشروط، اذا فات الشرط فات المشروط، مدد ہوئی جس کا مطلب ہے انہوں نے صبر کیا۔ فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اے محبوب جب آپ التجا کر رہے تھے کہ مولا میرے صحابہ نے صبر کیا ہے اب تو بھی اپنا وعدہ پورا فرما، تو اللہ نے جواب دیا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ محبوب فی الحال 1000 بھیج رہا ہوں، یہی ان کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ اور اللہ فرشتوں کو فرما رہا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکہ، فرمایا سارے کام چھوڑ دو، چلو آج محبوب کا وعدہ پورا کرنا ہے۔ کہاں فرمایا؟ اور فرمایا کہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا کفار سے جنگ۔ کہا ہم اکیلے؟ فرمایا اکیلے کیوں، انی معاکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ مولا ہمارا کیا کام ہے؟ فرمایا فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ مولا تو کیا کرے گا؟
فرمایا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دلوں میں ان ایمان والوں کا روب ڈال دوں گا. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، تم کافروں کے جوڑوں پر ضربیں لگانا. یا اللہ ان کو اتنی سخت سزا کیوں؟ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. یہ تو صرف دنیا میں ہے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَإِنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، آخرت میں اس سے بھی زیادہ سخت سزا ہوگی. اب میدان بدر میں اللہ نے عطائیں کیا فرمائی؟ جب یہ تھک ہار کے میدان بدر میں آئے تو رب کی پہلی مدد، عجیب ہی مدد رب کی پہلی مدد آئی. فرمایا اذ یغشیکم النعاس، محبوب میں انہیں نیند دینے لگا ہوں. یا اللہ دشمن سامنے اور یہ نیند. فرمایا ہاں، ان کی نیند سے وہ گھبرا جائیں گے، وہ سوچیں گے کہ ہم اتنا لشکر لے کے آئے اور ان کو تو ہماری پرواہ ہی نہیں، انہوں نے تو ہمیں پلے نہیں باندھا. تو قرآن مجید میں جو پہلی مدد آئی اذ یغشیکم النعاس، میدان جنگ میں مسلمانوں کو نیند آ رہی ہے. یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس سے کافروں پر ہیبت چھائی کہ ہم اتنے مسلح ہو کر آئے ہیں اور ان کو پرواہ تک نہیں، یہ سو رہے ہیں. یعنی یہ ہمیں سمجھتی کچھ نہیں. اور پھر نیند اور اونگ سے جو ذہن میں پریشانی ہو دور ہو جاتی ہے، بندہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. کبھی آزمائیں، پریشانی کی حالت میں تھوڑا سو جائیں، جاگو گے تو کافی فرق محسوس کرو گے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نماز میں نیند آئے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، میدان جہاد میں نیند آئے تو یہ رحمان کی طرف سے ہے. اور پھر وہ کافر ساری رات بدکاری کرتے رہے، اونٹ بھون بھون کر کھاتے رہے، شراب پیتے رہے، گانے ناچ میں مشغول رہے. اور مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاؤ، میں خود تمہارا پہرا دیتا ہوں. کوئی ہے ایسا کمانڈر جو فوجیوں کو سلا کر خود پہرا دے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان صبح اٹھ کر نماز سے فارغ ہوئے تو ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ دلی سکون بھی مل گیا، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور وہ شرابی رات کا جاگنا، پھر شراب کا نشہ، مار دیں گے ہی کرتے رہے. مسلمانوں نے دھاک بٹھا دی. صبح اٹھے تو پیغمبر اکرم نے نشان لگائے. فرمایا ابو جہل یہاں مرے گا، امیہ یہاں مرے گا، ایک ایک کافر کا نام لے کر نشان لگائے. صحابہ فرماتے ہیں جہاں جہاں آپ نے نشان لگائے تھے کوئی ایک ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں مرا. صحابہ نے حضور کو مبارک دی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو پورا کر دیا، جہاں آپ نے فرمایا تھا وہیں وہ کافر مرے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. تو یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں اشارہ کیا تھا، نشان لگائے تھے، وہاں وہاں وہ کافر مرے. اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ ہم صرف فلسطین کے لیے دعائیں کرنے والے لوگ ہیں. امت مسلمہ اتنی ہے، اربوں میں ہے، اس وقت صرف 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ. 313، وہ صرف 313 بھیڑ بکریاں نہیں تھے، وہ ایمان کی قوت تھے، وہ ایک طاقت تھے. تو گویا کہ بدر کی کامیابی ہی بتا رہی ہے کہ پیغمبر اکرم کے سارے صحابہ وفادار تھے. اسی لیے اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، اگر وہی ایمان آج بھی پیدا ہو، وہی عشق. اقبال کہتا ہے صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. وہ عشق اپنے سینے میں لے کر وہ نکلے تھے. ہاتھوں میں تلواریں نہیں تھی، تلواریں صرف 8 تھیں، 6 زریں تھی، 2 گھوڑے تھے. آئے تھے جنگ کرنے. یہودی مذاق کرتے تھے جب مدینے کی گلیوں سے یہ لشکر نکلنے لگا تھا تو کسی کے ہاتھ میں چھڑی، کسی کے ہاتھ میں کوئی ہلکی سی کوئی بید کی، کسی کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی. تو انہوں نے کہا یہ جنگ کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اسلحے کے زور پہ جنگ نہیں لڑنے جا رہے، بلکہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسے پہ کفر سے ٹکرانے جا رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان 313 کو فتح اور کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وہی مسلمانوں کو وہی عشق اور وہی سچائی اور وہی تقوی اور وہی ایمان کی قوت اور طاقت عطا فرمائے.
آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔